بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مسائل ٹی وی کے ناظرین، آج ہم آپ کو ایک بہت ہی اہم مسئلے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ نماز جنازہ انسان ادا کرنے جاتا ہے تو اب آیا کہ اس شخص کو جو نماز جنازہ ادا کرنے جا رہا ہے اس کو اگر اس کی دعا یعنی نماز جنازہ کی دعا یاد نہیں ہے تو وہ کیا پڑھے یا اسے کیا پڑھنا چاہیے۔ تو اس حوالے سے نماز جنازہ کے بارے میں تفصیلاً آپ کو اس ویڈیو میں انشاءاللہ انفارمیشن ملے گی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کس سے کہتے ہیں؟ فرض کفایہ کہتے ہیں کہ اس محلے کے تمام افراد میں سے کسی ایک شخص نے بھی اس پر عمل کر لیا تو وہ تمام کے تمام محلہ کے لوگ اس گناہ سے محفوظ رہیں گے، فرض ادا ہو جائے گا۔ اگر کسی نے بھی ادا نہ کیا یہ فرض کفایہ کہلاتا ہے۔ اب نماز جنازہ بھی فرض کفایہ ہے، اس میں اس کا جو مکمل طریقہ کار ہے اس کی طرف آنے سے پہلے اس ویڈیو کا جو ٹاپک ہے اس کے لحاظ سے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا، یہ جو دعا ہے یاد نہیں ہے مکمل یا نہیں آتی تو اس صورت میں وہ سورۃ فاتحہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے علاوہ اس میں بسم اللہ کو ایڈ نہیں کریں گے، سورۃ فاتحہ کو دعا کی نیت کے ساتھ سورۃ فاتحہ کو پڑھا جا سکتا ہے۔ جس شخص کو دعا یاد نہ ہو تو وہ سورۃ فاتحہ کو دعا کی نیت سے پڑھے گا تو اس کا نماز جنازہ ادا کرنا درست ہوگا۔ شرعی طور پر اس کا سورۃ فاتحہ کو دعا کی مثل میں دعا کے بدلے میں پڑھنا بالکل جائز اور درست ہے۔ باقی رہی بات نماز جنازہ کی جو طریقہ کار ہے، نیت کے ساتھ ساتھ 4 تکبیر زائد ہوتی ہیں اس میں، تو اس کی بھی نیت ساتھ کریں گے۔ پلس یہ کہ اس میں بعض اوقات ایسے لوگ بھی ہیں جو بار بار تکبیرات جب ہوتی ہیں تو اس پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ اس میں ہاتھ اٹھانے نہیں ہوتے بلکہ ہاتھ باندھ کے رکھنے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ثنا پڑھتے ہیں۔ ثنا وہی ہوتی ہے جو نماز کے اندر ہم پڑھتے ہیں۔ ثنا کے بعد جو ثنا مکمل ہے وہ وہی ہے جو نماز کے اندر ثنا پڑھی جاتی ہے، لیکن تھوڑا سا فرق یوں ہے کہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک، اتنا سا فرق ہے اس میں نا، و جل ثناؤک، اس کو بیچ میں ایڈ کیا جاتا ہے۔ بالفرض کسی شخص کو و جل ثناؤک یہ والی ثنا یاد نہیں ہے تو اس کے لیے یہی ہے کہ وہ نماز کی جو ثنا ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، تو وہ یہی ثنا بھی پڑھ کے اس کو ادا کر سکتا ہے۔ اس میں کوئی قباحت نہیں، ناجائز نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگلی تکبیر ہوگی، تکبیر کے بعد درود پاک پڑھا جائے گا، اور درود پاک نماز جنازہ کا اپنا ایک درود پاک مکمل ہے۔ اگر کسی شخص کو وہ یاد نہیں ہے تو وہ درود ابراہیمی بھی ادا کر سکتا ہے، مطلب اس میں پڑھ سکتا ہے، اس سے بھی نماز جنازہ ادا ہو جائے گی۔ اب تیسری تکبیر ہو جائے گی، تیسری تکبیر کے بعد اب مرحلہ آتا ہے دعا کا۔ تو دعا کے بارے میں آپ شروع میں جیسے سن چکے ہیں کہ کسی شخص کو اس کی جو اوریجنل دعا ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا، یہ والی دعا اگر مکمل نہیں آتی تو وہ ود آؤٹ بسم اللہ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے علاوہ الحمدللہ رب العالمین سے لے کر ولا الضالین تک، یعنی پوری سورۃ فاتحہ اس کو دعا کی نیت سے، یہ ذہن میں رہے ہمیشہ کہ دعا کی نیت سے پڑھا جا سکتا ہے۔ جیسے کوئی شخص جنبی ہے یعنی غسل فرض ہے، یا ایسے کوئی عورت ہے اور وہ حیض کی حالت میں ہے، یہ اس کے ساتھ ملتا ایک مسئلہ ہے، تو وہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر وہ شخص یا وہ عورت دعا کی نیت سے سورۃ فاتحہ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتی ہے۔ ادروائز قرآن کا حصہ ہے چونکہ اس کو بغیر دعا کی نیت سے ایسی حالات میں، یعنی کہ حیض کی حالت میں عورت ہو یا مرد جنبی حالت میں ہو تو پھر نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ ہاں انسان اگر بے وضو ہے، وضو نہیں ہے، اور سورۃ فاتحہ یا قرآن کا کوئی بھی حصہ یا جز
تلاوت کرنا چاہتا ہے تلاوت کر سکتا ہے لیکن چھو نہیں سکتا۔ بہرکیف یہ تھوڑے سے اس کے ساتھ ریلیٹڈ مسائل تھے تو عرض کر دیے۔ جو ہمارا ٹاپک چل رہا تھا اس میں آخری تکبیر جو ہوتی ہے نماز جنازہ کی، اللہ اکبر کہتے ہی دونوں ہاتھ چھوڑ دیے جائیں، کیونکہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہی جب دائیں طرف سلام پھیرتے ہیں تو ایک ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں، بائیں طرف پھیرتے ہیں تو دوسرا ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ دونوں درست ہے، لیکن جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ کہ چوتھی تکبیر ہوتے ہی دونوں ہاتھ چھوڑ دیے جائیں، اس کے بعد سلام پھیر دیا جائے، نماز جنازہ مکمل ہو گئی۔ اب ایک اور مسئلہ بھی اس میں ایڈ جو کہ اس کے ریلیٹڈ ہے، اسی کے ساتھ کا ہی ہے، وہ یہ کہ جیسے نماز جنازہ کے لیے لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو اب آیا کہ چپل پہن کے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں۔ اس کی دو صورتیں ہیں۔ نمبر ایک، چپل کے نیچے والا جو حصہ ہے اس کو دیکھا جائے گا کہ آیا کہ اس کے ساتھ کوئی ایسی نجاست لگی ہوئی ہے یا نہیں۔ اگر کوئی نجاست لگی ہوئی ہے تو اب اس کو اتار دیا جائے گا اور زمین پر کھڑے ہو کر نماز جنازہ ادا کیا جائے گا۔ اگر اس پہ کوئی نجاست لگی ہوئی نہیں ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس کو پھر اس کے اوپر کھڑے ہو کر کوئی اگر پڑھنا چاہتا ہے پڑھ سکتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اس کو اتار دیا جائے، کیونکہ لوگوں کو مسائل معلوم ہوتے نہیں ہیں شرعی طور پر، تو وہ پھر عجیب نگاہوں سے دیکھتے ہیں، یا ایسی ان کا دیکھنے کا انداز ان کا ایسا لگتا ہے کہ جیسا کہ ہم کوئی ناجائز کام کر رہے ہیں، حالانکہ یہ جائز ہی ہے۔ آپ کی چپل کے اندر دیکھا جائے گا، اس چپل کے نیچے والی جانب دیکھا جائے گا، اگر کوئی نجاست نظر آنے والی نجاست یا نجاست نظر آگے بھی لگی ہوئی ہے تو پھر اس صورت میں اتار دیں گے، ادروائز اس کو پہن کر کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے۔ ہاں، اس کو اتار کے اس کے اوپر پاؤں رکھ کر بھی پڑھی جا سکتی ہے، اور یہ اندیشہ ہو کہ چپل تو پاک ہے، صاف ستھری ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نیچے زمین کا نہیں معلوم کہ یہ پاک ہے یا نہیں ہے، تو اس صورت میں بھی چپل کے اوپر کھڑے ہو کر پڑھی جا سکتی ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔